رضا آف گجرات ایپرسن اور انہ دے بعد ذاکر آل محمد جناب بابا عظمت عباس بخاری صاحب آف شاہ اجمل ایپرسن بابا سے بلند صلوات اللہم دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل صلی اللہ عجل فرد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلقنا فی امت الذی فعز رتبته الى قاب قوسین و اکرمنا بولایت وسیعہ الذی ردت له شمس مرتين وصلى الى القبلتين وجاهد بالسيفين ورمحين وشرفنا بحب زهراء امی سبتين صلوات بابا سے اللطیف ظلت لنساء العالمین وجعلنا من الباقین مصاب الحسن والحسین وتسعت من ذریت الحسین الذین من بقا على مصابهم رجہا حسنته عمال سکلائن وهم ائمت المشرقین وہدات المغربین صلوات اللہ علیہم دامت لو نیرائن صلوات بابا بل اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى والصلوات حضرات گرامی سادات و مومنین موالیان حیدر قرار سلام علیکم تحفہ یا علی مدد میں نچیز نے اس ویلے جناب دی خدمت وچ قرآن مجید فرقان حمید اللہ دی لہرائب کتاب وچو پنجیے پارے سورہ شورہ دی آیت نمبر 3 دی تلاوت شرف حاصل کیتا ہے مالک پاک بانیان دی صفحے عذاب بچھائی اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے تھوڑا میرا آونا اس عظیم بارگاہ وچ مولا قبول فرمائے ملک پاکستان دی مولا حفاظت فرمائے دشمنان اہل بیت نو مولا نشت و نابود فرمائے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ جڑی میں آیت توڑے سامنے تلاوت کیتی ہے تمام علماء اسلام اس بات تے متفق نے کہ جدوں ہی کوئی قرآن دی آیت یا سورہ نازل ہوئے سب تو پہلا اس دے شان نزول تے غور کرنا چاہیے شان نزول تو مراد کیا ہے شان نزول تو مراد اے آیت کنہ لوکاں واسطے آئیے کس حالات وچ آئیے دن نو نازل ہوئیے یا رات نو نازل ہوئیے اے آیت کسے میدان تے آئیے یا کسے کار وچ آئیے اے آیت کسے پہاڑ تے آئیے یا پھر کسے غار وچ آئیے توجہ شان نزول تو مراد کیا ہے شان نزول تو مراد ہے کہ آیت کنہ لوگاں واسطے رحمت بن کے آئیے کنہ لوگاں واسطے لعنت دا پیغام لے کے آئیے جڑی میں آیت توڑے سامنے تلاوت کیتی ہے مدینے دے چند صحابہ کرام کٹھے ہوئے ناپس وچ مشورہ کیتا کہ پاک رسول نے ساڑھے تے مہربانی کیتی ہے کافر سی سانو کلمہ پڑھایا نیکی دا حکم دیتا برے کمہ تو سانو روکیا کیوں نہ سی پاک رسول نو اس دی اجرت ادا کریے بابا جی چند درم و دینار اکٹھے کر کے پاک رسول دی بارگاہ وچ آ گئے آکے آندے نے یا رسول اللہ تساں ساڑھے تے مہربانی کیتی ہے کافر سی مسلمان بنایا نیکی دا حکم دیتا برے کمہ تو سانو روکیا اجرت درم و دینار قبول فرماؤ شیعہ سنی بھائیو تھوڑی دیر واسطے نبی پاک خاموش ہو گئے جبریل آیت لے کے نازل ہو گیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ فرمایا میرا سونا حبیب نہ بندیاں نو کہہ دے میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا صرف یہ کہنا میرے خاص قرابتداراں نال مودت کرو مودت کتاب السوائق المورقہ علامہ ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ معظمہ اپنے زمانے دا امام کعبہ ہے حبر الامہ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک دی بارگاہ وچ ہے فرمایا یا رسول اللہ سانو پتہ ہے نماز واجب ہے روزہ واجب ہے حج واجب ہے زکوٰۃ واجب ہے فمن قرابتک ہؤلاء الذین واجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ دسو تواڈے کیڑے قرابتدار نے جنہاں دی محبت مودت اللہ نے ساڈے تے واجب قرار دیتی نبی پاک صاحب اللاق نے ارشاد فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین
پاک مصطفیٰ فرمایا میرا ویر علی ہے، میری اکلوتی بیٹی جناب سیدہ ہیں، میرے پتر حسن حسین نے۔ چاچا جی نبی پاک نے کسی ہور دی اجرت نہیں منگی، صرف اپنی اہل بیت دی محبت مودت منگی ہے۔ تو انہوں پتہ ہے پاک رسول نے 23 سالہ تبلیغ کی تھی، یہ پتھر کھادے لہو لہان ہوئے، کوئی بے ایمان اجری بھی رکھ دیں سن۔ 13 سال مکے، 10 سال مدینے، پتھر کھا دے، لیکن آواز قدرت آئی ہے میرا سونا حبیب پریشان نہ ہو، جڑے بندے تنو آج پتھر پہ مار دینے کالے ہی جیاں دے رشتے لے کے تیرے بوئے تے نامن میں اللہ ہی نہیں ہے دری، جڑے پتھر پہ مار دینے کالو ہی نہیں رشتے لے کے ہمیں نانا سرکار ساڑی تے روح سلوات پڑھیں باواز بلند عرض کر رہا۔ پاک رسول نے اپنی اہل بیت دی مودت منگی ہے۔ یاد رکھنا شیعہ سنی بھائیو، محبت اور مودت وچ بھی فرق ہے۔ بھائی فیاض کی فرق ہے؟ مچھلی نو پانی دے نال محبت نہیں مودت ہے۔ جی میں مچھلی پانی دے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی شیعہ علی ولی اللہ دے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، شیعہ علی ولی اللہ دے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ پاک مصطفیٰ نے صرف اپنی اہل بیت دی محبت منگی۔ شیعہ سنی بھائیو یاد رکھنا، پتہ چل گیا کہ جب تک کسی چیز دی اجرت ادا نہ کری دا ثواب نہیں ہوندہ۔ میں مثال دے دینا، ایتھے کو پینڈ چ بندہ آ جائے پٹھان مسلے ویچن سائیکل تے تار کے تے چاچا جی انہوں بندہ نسوار دے تیانے لا کے پچھو مسلح کھیچ لے تے او دے تے نماز پڑھے دا کیا او دی نماز قبول ہے؟ نہیں، کیونکہ مسلح چوری دا۔ ایسے طرح کوئی بندہ سلہ علی بازار ہی جا کے ٹور جے اتھے جا کے دکاندار نو کسے کام دے آرے لا کے اتھو لوٹا چک لیا وے چوری دا، تے مولوی صاحب آد رات اٹھن دے دی نماز پڑھن واسطے تہجد دی تے وضو کرن واسطے لوٹا استعمال کرن، کیا انہاں دا وضو قبول ہے؟ نہیں۔ مسلمانہ تو 1400 سال ہو گیا نمازاں تے نمازاں پہ پڑھنا ہے، روزے تے روزے پہ رکھنا ہے، حج تے حج پہ کرنا ہے، جدو تو غم حسین وچ ماتم کر کے اجر رسالت ادا ہی نہیں کیتا، نہ تیری نماز ہے، نہ تیرا روزہ ہے، نہ تیرا حج۔ تیری نماز ایویں ہے جویں لوٹا چوری دا، توجہ ہے نا؟ تے اسی شیعہ کوئی نماز دے منکر نہیں، نماز دا بڑا مقام ہے۔ ساڑیاں باقاعدہ مساجد پیش نماز ہیں، ساڑیاں مسجداں وچ پیش نماز نہیں۔ امام نہیں کہہ سکتے کہ ساڑی مسجد فلانا امام ہے، امام صرف 12 نے، مولا علی تو لے کے 12ویں شہنشاہ تک صرف 12 امام نے۔ اے جتنے نمازی پڑھاندے پہ نے نمازاں اے پیش نماز ہیں، اے یاد رکھنا۔ اسی کوئی نماز دے منکر نہیں، نماز دا بڑا مقام ہے تے مومن نماز دا تارک نہیں ہونا چاہیے۔ پاک مصطفیٰ دا فرمان ہے جس دی نماز قبول نہیں ہوتا کوئی عمل قبول نہیں۔ اسی طرح 6ویں شہنشاہ ولایت ارشاد فرمانے جڑا بندہ نماز نو حقیر سمجھے گا اسی آل محمد اس دی شفاعت نہیں کران گے۔ نماز دا بڑا مقام ہے۔ روزے دے بارے حدیث قدسی یہ خالق فرمایا بندیا تو روزہ رکھیا میری خاطر، 7ویں کوٹھڑی وچ بھی جا کے کوئی شے کھادی نہیں پیتی نہیں، حکے تا کدی واری نہیں لئی، توجہ ہے؟ خالق فرمایا اس دا اجر بھی میں دیاں دا۔ حج دے بارے کہ جڑا بندہ صاحب استطاعت ہے بندہ حج کرے، حج دے بارے کہ جڑا بندہ حج کر کے آیا ایویں جویں ماں دے پیٹ وچوں ہون آیا، بڑی وڈی گل کرن لگا۔ مسلماناں نماز دا بڑا مقام ہے پڑھنے ہاں، روزے دا بڑا مقام ہے رکھنے ہاں، حج دے خواہش مند ہاں، لیکن بھائی بسم اللہ تو لے کے سینے والناس تک قرآن پڑھ جا، منو قرآن وچ ایک آیت نہیں ملی اللہ قرآن وچ آکھیا ہوئے کہ مسلمان تو نماز پڑھی ہے تیری بڑی مہربانی، تو روزہ رکھیا تیرا بڑا شکریہ۔ اور مسلمانہ اسلام دے وچ جننے بھی واجبات ہیں نے اللہ نے کسے بھی واجب دی ادائیگی تے کسے دا شکریہ ادا نہیں کیتا سوائے مودت اہل بیت، محبت اہل بیت۔ اللہ فرمایا جدے دل وچ اہل بیت دی محبت ہوئے دی میں خالق کو پہلا صلہ کی دیاں گا، او دے پچھلے گناہاں تے کانی، یعنی او دے پچھلے گناہ معاف کر دیتے جان گے۔ خالق فرمایا دوسرا صلہ انہوں میں اے دیاں گا کہ نیکی ہک کرے گا میں ڈبل شمار کریں گا۔ تیسرا صلہ خالق فرمایا میں خود خالق اکبر ہو کے اس دا شکریہ ادا کراں گا۔ شیعہ سنی کسے قوم دا بندہ ہے، اپنے اپنے چھوٹا نہ سمجھی۔ یہ یاد رکھیں آج کسی دا شکریہ شباز شریف ادا کرے تو دی تو ہون چو سریہ نہیں نکلنا۔ انہیں آنے میرے ملک دا وزیر اعظم نے میرا شکریہ ادا کیتا ہے تے جس ماتمی عزادار دا خود اللہ شکریہ پہ ادا کرتا ہے اس ماتمی دا مقام کی ہوئے گا، اس ماتمی دا مقام کی ہوئے گا۔ یا اللہ اسی اونا دی مودت نو منیا جنہ دا ذکر اللہ نے قرآن وچ کیتا ہے، وہ صرف نبی دی اہل بیت ہے۔ اسی شیعہ سنی پائی پائیاں کسی دی دل آزاری مقصد نہیں، حق بیان کرنا ہے۔ ایویں شیعہ تے اعتراض کیتا جاندہ ہے شیعہ انہوں نہیں مندے، انہوں نہیں مندے، انہوں نہیں مندے۔ اگر انہوں دا ذکر بھی اللہ نے قرآن وچ کیتا ہے تے اسی انہوں نے بھی مان لینے ہیں۔
شیعہ سنی بھائیو زیدی صاحب دا اتھے بڑا پیارا جملہ ہے، وہ آندے نے کہ اسی اتھے دنیا تے انہاں دا نا کیوں لئیے جنہاں دا قرآن وچ نا نے، اسی نا اتھے دنیا تے اگر پیڑا کر کے لئیے پولیس پھڑ لیندی ہے، چنگا کر کے لئیے اللہ پھڑ لیندا ہے، اسی انہاں دا نا کیوں لئیے؟ برادران اسلام دی کتاب ترمذی شریف ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 445، نبی پاک نے امام حسن اور امام حسین دا بازو پکڑا کریم کربلا دا، سونے مکی تے مٹھے مدنی ارشاد فرمایا من احبا حزین، جنہ انہاں دوواں شہزادیاں نال پیار کیتا وا اباہما، جنہ انہاں دے بابے دی محبت دل وچ رکھی، وا اماہما، جنہ انہاں دی ماں جناب سیدہ دی عقیدت دل وچ رکھی، نبی پاک صاحب الاخلاق نے ارشاد فرمایا کانا معی درجتی فی یوم القیامہ، قیامت والے دنوں بندہ مجھ محمد دے درجے تے ہوئے گا، قیامت والے دنوں بندہ مجھے محمد دے درجے تے ہوئے گا، کیا وہ نبی بن جائے گا؟ نہیں، نبی پاک دے نال ہوئے گا، تے جڑے نبی پاک دے نال ہون جو ہوئے نے جڑے نبی دی اہل بیت نال محبت مودت کر دے نے۔ نبی پاک کو کسے پوچھا کنیاں جنتا، نبی پاک فرمایا 7 جنتا نے جنت دے وچ سب تو والا مقام ہے مقام وسیلہ، کسے پوچھا تسی اتھے کلے ہوو گے یا کوئی اور بھی ہستیاں ہون گیاں؟ فرمایا میں کلا نہیں ہوں گا، میرے نال میرا ویر علی ہوئے گا، میرا پتر حسن حسین ہوئے گا، میری بیٹی جناب سیدہ ہون گی، توجہ ہے نا؟ ویکھو نا بابا جی جنہ دا ذکر اللہ نے قرآن وچ کیتا ہے وہ نبی دی اہل بیت ہے، پھر بندہ پتہ نہیں بندیاں دا علی ولی اللہ دا ذکر سن کے انہاں دا منہ ٹماٹر لال کیوں ہو جاندا ہے؟ پتہ چل گیا کہ جی میں آیت تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، بندیاں نے اس آیت وچ ہی ڈنڈی مار چھوڑی ہے، تے قرآن کی کہندا ہے ووائل للمطففین، جہنم ہے ہی ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ اے جڑی میں آیت تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے دا ترجمہ ہی بندیاں غلط کیتا ہے، ایک بندے ترجمہ کیتا ہے سائدہ کل لا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ، اللہ فرمایا میرا سونا حبیب انہاں بندیاں نو کہہ دے میں تواڈے کول کچھ نہیں منگدا، صرف یہ کہنا اپنے اپنے رشتہ داراں نال پیار کریا جے، او جے اپنے اپنے رشتہ داراں نال پیار کرنا وچوں نبی نو کی لبا؟ پتہ چلیا ترجمہ غلط ہے۔ دوجا ترجمہ کرنے والے ترجمہ کیتا کل لا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ، اللہ فرمایا میرا سونا حبیب انہاں بندیاں نو کہہ دے میں تواڈے کول کچھ نہیں منگدا، صرف یہ کہنا اللہ دا قرب حاصل کرو، اللہ دا قرب۔ اور یاد رکھنا قربہ دا میں نہیں، اللہ دا قرب نہیں، قربہ دا میں نے خاص رشتہ دار، خاص رشتہ دار۔ پورے قرآن وچ لفظ قربہ 15 دفعہ آیا، 14 دفعہ جتھے آیا لفظ قربہ تے ترجمہ کرنا لے ترجمہ ٹھیک کیتا، خاص رشتہ دار، خاص رشتہ دار۔ جدو آیت مودت دی واری آئی ہوتے ترجمہ کرنا لے ترجمہ کر دیتا اللہ دا قرب۔ کیوں دشمنی ہے تجھے علی اور حسین سے؟ فرصت ملے تو پوچھ اپنے والدین سے، پوچھ اپنے والدین سے۔ پتہ چل گیا کہ یہ بھی ترجمہ غلط ہے۔ تیجے بردے ترجمہ کیتا کل لا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ، اللہ فرمایا میرا سونا حبیب انہاں بندیاں نو کہہ دے میں تواڈے کول کچھ نہیں منگدا، صرف یہ کہنا میرا کچھ خیال کریا جے میں تواڈا کچھ لگنا۔ کائنات دا نبی ہوئے تے ترلے کافراں دے پہ ماردا ہوئے، پتہ چل گیا ترجمہ غلط ہے، یہ تراوے ہی ترجمے غلط نے، او یا تراوے ہی غلط نے، صلوات پڑھیں باواز بلند عرض کرا، تراوے ہی ترجمے غلط نے۔ بسم اللہ تواڈے سمجھن تو صدقے۔ شیعہ سنی بھائیو بندے آنے کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک بھی نبی گزرے نے، انہاں اپنی اہل بیت دی محبت مودت نہیں منگی، پاک مصطفیٰ کیوں منگی؟ شیعہ سنی بھائیو ایک گل ٹھیک ہے، آدم تو لے کے عیسیٰ تک جنہیں نبی گزرے نے انہاں اپنی اہل بیت دی محبت مودت اس واسطے نہیں منگی کیونکہ انہاں دی اہل بیت شان دی مالک ہی نہیں، جے شان دی مالک تواڈے میرے محمد مصطفیٰ دی اہل بیت۔ برادران اسلام دیاں 50 کتاباں وچ موجود ہے، نبی پاک صاحب الاخلاق نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جو سوار نہ ہوا بے ایمان فی النار ہو گیا، بے ایمان فی النار ہو گیا۔ کو سمجھ آ جائے میری گل دی شیعہ سنی بھائی؟ تھکے تے نہیں بیٹھے؟ ایک نعرہ سناؤ ہم مولا علی دے نام دا، اے دل کھول کے یا علی بولیا کرو، یا علی دے نام دی برکت ہی بڑی ہے۔ مولا علی دا تے او نال چاہیے جس وقت تے بندیاں دے جن نکل جاندے جنہاں نو جن پے ہوندے نے، توجہ ہے نا؟ چاچا جی بندے دا جانور کھوب گیا نا کھوبے وچ تے وہ اپنے پیراں دا نام لے گیا، کدی پہلے دا کدی دوجے دا کدی تیجے دا کدی لمے دا کدی گٹھے دا، وہ جانور اور کھوبے وچ کھبی جائے۔ ایک مولا علی دے چاون والا بھی بیٹھا سی، انہیں کولے کھلو کے نعرہ لایا نعرہ حیدری۔ شیعہ سنی بھائیو علی دیئے مکے نہیں جانور کھوبے چوبار، دوجا بندہ پیڑا پہ کہندہ ہے کونی گل پیر ساڑے بھی چنگے نے بازارہ کھوبے دے پیڑے نے، توجہ ہے؟ او پیر دا تے پتہ ہی کھوبے چ لگ رہا ہے، توجہ ہے نا؟ ایک اور ہے مسئلہ شیعہ سنی ہے جڑی آیت مودت تواڈے سامنے میں پڑھی ہے تلاوت کیتی ہے،
اس تے اعتراض کیتا جاندا ہے، وہ آندے نے کہ جڑی سورہ شورا تسی پڑھدے ہو، اے آندے ہو کہ اہل بیت دی شان وچ نازل ہوئی ہے۔ وہ آندے نے کہ نبی پاک دی بیٹی مولا نال انہاں دی شادی ہوئی ہے جناب سیدہ دی مدینے دے وچ۔ ظاہری طور تے نہ امام حسن موجود سن نہ امام حسین سن، اے پھر انہاں دی محبت مودت کیویں واجب ہوگی تے تسی شیعہ آکھیا کہ انہاں دی شان وچ آیت آئی ہے؟ توجہ ہے، یعنی سوال سمجھ چاہ گیا ہے۔ وہ آندے نے کہ مولا علی نال شادی جناب سیدہ دی مدینے وچ ہوئی ہے، تے اے جڑی سورہ تسی پڑھدے پیو اے نازل مکی ہوئی ہے، تے ظاہری طور تے نہ امام حسن موجود سن نہ امام حسین سن، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ مسلمانہ یاد رکھی قرآن دیاں ایسیاں سورہ آیات ہیں نے جڑیاں نازل مکے ہوئیاں نے، عمل آ کے انہاں تے مدینے ہویا ہے۔ میں قرآن دی آیت سنا دینا، آواز قدرت آندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ شیعہ سنی مل کے کہو سبحان اللہ۔ بابا جی یہ آیت پڑھی ہے، میں جمعے علی جمعہ پڑھان نہیں لگا، یاد رکھنا اے جڑی میں آیت پڑھی ہے اے نازل ہوئی ہے مکے، جمعہ پڑھی تے مدینے۔ مولوی صاحب بڑے سیانے نے، جدو پیسے علاقے دے بندے کٹے کرنے ہونا پیسے والے، اس وقت مولوی مکی سورہ تے بھی عمل کر لیندا ہے۔ جدو آیت مودت دی واری آندی ایویں بہانے لاندا جویں کہ ججیاں زنانیاں نہیں کم تو بہانے لاندیاں۔ وہ آکھے نا بالے دی اماں چاہی بنا دے، انہیں آنا تم چاہ دی گل پہ کرنا تو نہیں پتہ کل دی کھانڈ مکی پئی ہے۔ وہ مسکین کھانڈ لے ودا پتی لے ودا، انہیں آنا تو کھانڈ بھی لین دیئے پتی بھی لین دیئے، تو نہیں پتہ کل بارش ہوئی سی سارا بالن گلا پہ ہے۔ وہ مسکین بالن بھی لے ودا کھانڈ بھی لے ودا پتی بھی لے ودا، انہیں آنا تو سارا کچھ تے لین دے پا جڑی ہے لک دی پیڑ ہے نا، اے دوجا ساہ نہیں لین دے دی۔ میں قرآن وچ اہل بیت دی شان تے آیتاں پہ پڑھا، مولوی نو کھانڈ دی پیڑ اٹھ جو تھے کی لادری کے کرے؟ توجہ ہے نا مسلمانہ؟ حوالہ نوٹ کر لیا، تفسیر ابن جریر طبری تو لے کے امام الوہابیین دی کتاب تفسیر فتح القدیر علامہ شوکانی تک تمام علماء اسلام اس بات تے متفق نے کہ پوری کی پوری جو سورہ شورا ہے وہ مکے میں نازل ہوئی، آیت مودت مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ یہ آیت مودت مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ میں آگے وضاحت کر چکیا قرآن ایسی سورہ ہیں جنہیں نازل مکی ہوئی نے، عمل آ کے انہوں نے مدینے ہویا۔ نبی پاک نے اپنی اہل بیت دی محبت مودت منگی ہے جنہ دا ذکر اللہ نے قرآن وچ کیتا ہے۔ بھائی یہ پارے سورہ احزاب دی مشہور آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس دا ترجمہ ہے کہ ماں سوائے اس کے کہ نہیں، اللہ نے یہ ارادہ کر رکھا ہے اے اہل بیت رسول، اللہ تم سے ہر قسم کے رجس کو، پلیتی کو، نجاست کو ایسے دور رکھے گا جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ تے تسی مومن پریشان نہ ہویا کرو کہ فلانا بندہ مجلس وچ نہیں آمدا، فلانا بندہ اہل بیت دا ذکر نہیں کردا، جدو قرآن دا وعدہ ہے پلیت نے رہنا ہی دور ہے، پلیت نے رہنا ہی دور ہے۔ توجہ ہے نا؟ اے نبی پاک دی اہل بیت دے بارے اے آیت قرآن چاہیے، انما یرید اللہ دی۔ پڑھے لکھے بندے تشریف فرماؤ، مغز ماری کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ اے لفظ انما یاد رکھنا، قرآن دے وچ اگر کوئی آیت لفظ انما تو شروع ہو رہی ہے، اگر اللہ اس قرآن آیت وچ کسی پاکیزہ چیز دا ذکر کر رہا ہے، سمجھنا اس تو کوئی پاک چیز ہو رہا ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ کسی نجس چیز دا ذکر کر رہا ہے، قرآن آیت انما تو شروع ہو رہی ہے، سمجھنا اس تو کوئی نجس چیز ہو رہا ہے ہی نہیں۔ میں قرآن یہ 2-3 آیتاں سنا دینا۔ آواز قدرت آندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شیطانی فعل دنیا تے اور بڑے نے، لیکن جس طرح دا جوا شراب شیطانی فعل ہے، جگ تے ایسا فعل کوئی نہیں۔ یہ لفظ انما دسیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام چیزاں دنیا تے بڑیاں، لیکن قرآن کہندا جس طرح دا مشرک پلیت ہے، جگ تے ایسا پلیت کوئی نہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، دنیا تے چیزاں بڑیاں حرام نے، لیکن جس طرح دا سور حرام ہے، جگ تے ایسی کوئی چیز حرام نہیں۔ انما المشرکون ناجس، نجاستاں پلیتیاں دنیا تے بڑیاں نے، قرآن کہندا جس طرح دا مشرک پلیت ہے، جگ تے ایسا پلیت کوئی نہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ولی دنیا تے ہزاراں گزرے نے، آئندہ بھی ہون گے، لیکن جس طرح حسنین دا بابا علی ولی ہے، جگ تے ایسا ولی کوئی نہیں۔ اس آیت میں اللہ پاک نے انما نال شروع کیتا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پاک آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی ہوئے نے، لیکن جس طرح چادر تطہیر دے تھلے آمن والے 5 پاک ان کائنات وچ انہاں دے جوڑ دا پاک ہی کوئی نہیں، کائنات وچ انہاں دے جوڑ دا پاک ہی کوئی نہیں۔ اے نبی دے حقیقی اہل بیت ہیں۔ اسی شیعہ سنی پائی پائیاں، کسی دے دل آزاری مقصد نہیں، حق بیان کرنا ہے۔
ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਦੋਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾ ਛੜੀਆਂ। وہ ممبر تے خطاب کر رہے سن، خلیفہ دوم دے پتر عبداللہ بن عمر، انہاں ممبر تے خطاب شروع کر دیتا، صحاب دا ذکر، پہلے دا ذکر، دوسرے دا ذکر، تیسرے دا ذکر۔ ایک وچ مولا علی دے چاون والا بھی بیٹھا سی، انہوں نے کہا خلیفہ دوم کے بیٹے جب سے تو صحاب کا ذکر کر رہا ہے تمہاری زبان پہ علی کا نام نہیں آتا؟ کتاب الریاض النظرہ فی مناقب الاشراف المبشرہ علامہ محب بن تبریز موجود ہے۔ شیعہ سنی بھائیو، اس وقت خلیفہ دوم دا پتر کہتے عبداللہ بن عمر میرا اس ٹائم خطاب ہے صحابہ دا بیان کرنا، جڑے جڑے صحابی ہے سنوں دا میں ذکر کر دیتا۔ علی کوئی صحابی ہے؟ آندھا علی تے اہل بیت وچ شامل ہے، میں صحابہ دے نال علی دا قیاس کی میں کراں، جتھے مصطفیٰ اوتھے نفس مصطفیٰ۔ پتہ چل گیا رضی اللہ اور ہوتے ہیں، علیہ السلام اور ہوتے ہیں۔ کی فرق ہے رضی اللہ ویتے علیہ السلام وچ؟ او مسلمانہ یاد رکھیں، ایک رضی اللہ رحمت اللہ قبر ویتے جا سکتا لیکن قبر دے عذاب تو بچا نہیں سکتا۔ ایک رضی اللہ رحمت اللہ کوثر تے پی سکتا لیکن ساقی کوثر نہیں بن سکتا۔ ایک رضی اللہ رحمت اللہ سجدے کر کے ساجد تے بن سکتا لیکن سید الساجدین۔ ایک رضی اللہ رحمت اللہ عبادتاں کر کے عبادت گزار تے بن سکتا لیکن زین العابدین۔ اور مسلمانہ ایک رضی اللہ رحمت اللہ چند بندیاں دے کہنا سقیفے دے وچ خلیفہ تے مقرر ہو سکتا ہے لیکن لکھاں دے مجمع وچ نبیاں دے نبی کو لوے نہیں اخوا سکتا۔ اللہم من کنت مولا ہو فہذا علی مولا یا علی۔ پتہ چل گیا رضی اللہ اور ہوتے ہیں، علیہ السلام اور ہوتے ہیں۔ اے نبی دے حقیقی اہل بیت ہیں، کسی دے دل ازاری مقصد نہیں، حق بیان کرنا ہے۔ اے پاک اور معصوم ہستیاں نے، انہاں دا آونا ساڑی طرح دا نہیں، انہاں دا ظہور پر نور ہوندا ہے۔ کلمہ رسول دا پڑھ کے کدی نہ آکھی کہ آل محمد ساڑی طرح دے نے، جڑا انج کہندا او دی بیبے تے لعنت ہے۔ شیعہ سنی بھائیو باوضو کھڑا ممبر تے کوڑے تے بار بارے انوار القطوب قلوب کتاب وچ موجود ہے کہ امام حسن مجتبی کول انہاں دیاں زوجاں آئیاں، انہاں آکھیا منو پتر چاہیدا ہے۔ وہ امام حسن علیہ السلام نے جناب ام فروا دے مونڈیا تے ہاتھ رکھیا تے امیر قاسم نازل ہو گئے، امیر قاسم نازل ہو گئے۔ پتہ چلیا انہاں پاک اور معصوم ہستیاں دا آونا ساڈی طرح دا نہیں، انہاں دا ظہور پر نور ہوندا ہے، انہاں دا نزول ہوندا ہے۔ اے کدی نہ آکھی کہ ساڈی طرح دے نے۔ رضی اللہ اور ہوتے ہیں، علیہ السلام اور ہوتے ہیں۔ اسی شیعہ کوئی صحابہ دے منکر نہیں، صحابہ دا بڑا مقام ہے، جڑے نیک صحابہ نے ساڑھے سیرہ دے تاج ہیں۔ میں باوضو ممبر تے کھڑا اعلان پہ کرنا کہ سلام ہو صحابہ رسول پر، سلام ہو صحابہ رسول پر، لعنت ہو دشمن بطول پر، لعنت ہو دشمن بطول پر۔ جڑے نیک صحابہ نے ساڑھے سیرہ دے تاج ہیں۔ اے پاک اور ماشاءاللہ برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس پر رسول راضی ہو۔ جسے بھی کہو گے مان لیں گے اسے، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو۔ ماشاءاللہ بے شک پتہ چل گیا کہ پاک اور معصوم وہ ہستیاں نے جنہاں دا ظہور پر نور ہوندہ ہے۔ دعائے سیر کتاب صفحہ 84 وچ موجود ہے۔ ایران دے بہت بڑے عالم دین آغا خمینی صاحب، انہاں کولوں کسے پوچھا کہ تسی ایڈے وڈے مجتہد ہو، سانو اہل بیت دی شان تے سناؤ۔ انہاں کہا خواہ میں مجتہد ہوں، میں ان کی شان کیسے بیان کروں جو سب کے سب قرآن کی طرح نازل ہوتے ہیں، قرآن کی طرح نازل ہوتے ہیں۔ آغا خمینی کی ہستی نے اس چیز کا اعتراف کیتا ہے کہ پاک اور معصوم ہستیاں نے انہاں دا آونا ساڈی طرح دا نہیں، انہاں دا ظہور پر نور ہوندا ہے۔ اے نبی اہل بیت جڑی ہے، اے اہل بیت اے اللہ دے نور وچوں ہیں۔ میرات الانوار کتاب صفحہ 26 ہے، وہ دے وچ معصوم ارشاد فرمایا کہ نورنا من نور ربنا کشوا من الشمس، اللہ نے ساڈے نور اپنے نور تو ایویں جدا کیتے نے جویں سورج تو دیاں شواواں جدا ہوندیاں نے۔ اے دن چڑھے ہیں نا تے سورج نو ویکھ لو، کوئی ویکھ سکدا سورج نہیں، جڑیاں کرنا شواواں آ رہی ہیں دس دیاں نے کہ پیچھے سورج ہے، محمد و آل محمد دس دینے کے پیچھے خدا ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہی وجہ کہ جب تواڈے میرے 6ویں امام پاک نو دربار وچ بلایا نا منصور دیوانکی نے، 6ویں امام پاک دے دور دا حاکم سی، بڑا لالچی سی، دانے دانے تے مردہ ہی، بڑا دربار لگا۔ انہیں معصوم نو بلایا مذاق اڑان واسطے،
جو ہی 6ویں شہنشاہ پاک دربار دے وچ داخل ہوئے منصور دیوانکی دے جادوگر منتر پڑھنے شروع کر دیتے جلال وچ آیا حیدر قرار دا پتر سامنے تصویر تے شیر چھپے آئی شیر دی طرف دیکھ کے آندے نے کون آسادن شیر ہو جا زندہ شیر تصویر چوں باہر نکل آیا منصور دیوانکی دے جادوگر کھا گیا منصور دیوانکی بے ہوش تھوڑی دیر تو بعد ہوش آیا اٹھ کے اندر مولا صادق میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھیا محمد رسول اللہ بھی پڑھیا تسی امام ہی صادق کو میرے جادوگر تے واپس کر دیو سرکار نے آکھا جو دربار فیرون اچ موسیٰ نبی گیا ہے تے موسیٰ دے ڈنڈے ازدہان ہے اگر انہاں دے سپ سپڑیاں واپس کر دیتے ہیں تے میں بھی تیرے جادوگر واپس کر دینا سپ سپڑیاں چھڑے ہے دربار وچ پتہ چل گیا کہ اسلام دے مقابلے سپ نہیں سپڑیاں بھی آمدیاں رہیاں نے صلوات پڑھیں باواز بلند عرض کریں اے موجزہ بکھا کے جدو تیرا میرا 6واں امام دربار وچوں باہر نکلیا ایک بندہ دوڑ کے آیا امام دی عبادت دامن آپ کہندہ مولا صادق سمجھ نہیں آتی اللہ بھی کون کہتا ہے آپ بھی کون کہتے ہیں اللہ کے کون کہنے اور آپ کے کون کہنے میں فرق کیا ہے پرواز در ملکوت کتاب آغا خمینی صاحب لکھی کتاب صفحہ 47 چونہ معصوم دا فرمان لکھا ہے جدو بچڑا لے پوچھا مولا صادق سمجھ نہیں آتی اللہ بھی کون کہتا ہے اور آپ بھی کون کہتے ہیں اللہ کے کون کہنے اور آپ کے کون کہنے میں فرق کیا ہے معصوم ارشاد فرمایا لنام اللہ حلاتن ہوا فیا نان بنانو فیا ہوا اللہ نہ ہوا بنانو نانو معصوم ارشاد فرمایا ہمارے اور اللہ کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہیں کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں اور وہ کبھی ہم ہو جاتا ہے کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں اور وہ کبھی ہم ہو جاتا ہے اللہ انہ ہوا نحن نانو اس کے باوجود وہ ہے ہم ہیں وہ ہے ہم ہیں ایتھے کوئی یہ نہ کہ عقیل حیدری گجرات جو آ کے تے شرک کر کے ٹر گیا یہ دا میں حوالہ بھی دے دینا میں دلیل نال گل کراں دا میں بے دلیلے دا شاگرد ہی نہیں شیعہ دی کتاب بدعت الدائی و نجاء السائی برادران اسلام دی کتاب بخاری شریف او دے وچ حدیث قرب نوافل ہے خالق فرمایا بندیا تو میری اطاعت کر میں تنوں اپنے جیا بنا دیاں گا ہاتھ تیرا نہیں ید اللہ ہوئے گا یہ عام بندے دے بارے روایت ہے تے جڑے اونجی اللہ دے نمائندے ہون میری کی مجال ہے میں انہاں دی شان پڑھ سکاں اے پاک اور معصوم او ہستیاں نے جڑیاں ہر سوال دا جواب دے سکدیاں نے حاضر و ناظر ہیں بابا جی مدینے وچ نا ایک یہودی آ گیا تسی چپ نہ کرو جے ایتھے نہیں آیا مدینے دی گل سنان لگا انہاں آکھیا آ کے اس یہودی نے کہ منو دسو کیڑی شے وے جڑی ایک دو نہیں سوال بھی انہاں کولوں کیتا جنہاں نوں کروں کوئی شے نہیں سی لبدی انہیں کہا منو دسو کیڑی شے جڑی ایک دو نہیں دو ہے تین نہیں تین ہے چار نہیں چار ہے پانچ نہیں پانچ ہے چھ نہیں چھ ہے سات نہیں سات ہے آٹھ نہیں آٹھ ہے نو نہیں نو ہے 10 نہیں 10 ہے 11 نہیں 11 ہے 12 نہیں 12 ہے 13 نہیں انہیں کہا جت میں روٹی کھانی تو ایڈا وڈا سوال پوچھ چھڑے شیعہ سنی بھائیو اس وقت سلیمان محمدیوں تھے موجود ہے انہاں کہنا تے بار بار کارتنو میں او دیکھو لے لے جہاں جڑا حق دا امام ہے او یہودی نو مولا علی علیہ السلام کو لے یہودی او سوال دوبارہ درایا کیڑی شے جڑی ایک دو نہیں دو ہے تین نہیں تین ہے چار نہیں مولا علی علیہ السلام فرمایا اللہ ایک دو نہیں آدم اور حوا دو نے تین نہیں اولے العزم فرشتے تین نے چار نہیں آسمانی کتاباں 4 نے 5 نہیں روزیاں واجب نمازاں 5 نے 6 نہیں اللہ نے زمین و آسمان 6 راتاں خلق کیتا ہے 7 نہیں آسمان 7 نے 8 نہیں قیامت والے دن جنہ فرشتیاں اللہ دا عرش اٹھایا ہونے فرشتے 8 نے 9 نہیں حضرت نوح علیہ السلام تے جڑیاں نمازاں نازل کیتیاں گئیں 9 نے 10 نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نال جنہ راتاں دا اضافہ کیتا گیا 10 نے 11 نہیں حضرت یوسف علیہ السلام جڑے خواب ستارے ڈٹھے نے 11 نے 12 نہیں کوڑیا حق دے امام 12 نے 13 نہیں بسم اللہ یا علی حق دے امام 12 نے 13 نہیں پتہ چلیا کہ پاک اور معصوم او ہستیاں نے جڑیاں ہر سوال دا جواب دے سکریاں نے قبلہ میری گال دی تائید فرمانے کے 6ویں صدی دا ایک محدث گزرے ابن جوزی اس دا نام آئی پتہ نہیں کی مولوی صاحب نو پھوکنی چڑی بڑا دربار لگا سی انہاں بھی آکھیا جو پوچھنا جے میرے کو پوچھ لو قبلہ انال اللہ کار مومنہ مائی دا سی انہیں آکھیا نویں سلونی کتھوں آ گئی یہ تے دعویٰ میرے مرشد حیدر قرار دیں او کار کنک بھی پیندی انہیں اتھے چکی بند کی تھی دربار ہی چاہ گئی مولوی نوان دی توں سلونی دا دعویٰ کیتا ہے توں جس وقت انہیں آکھیا نا مولوی نو توں مولوی صاحب دا توں نکل گیا
انہیں آخیا یہ تو مولا نو منن والی ہے تو مینوں خراب کرے دی۔ مولوی نے سوچا کیوں نہ میں سوال کرن تو پہلے ہی اس سے سوال کر دیں تاکہ میں تے بچ جانا۔ او مولوی مومنہ مائی نو پوچھدا تو مجمع وچ آ گئی ہیں، شور کولو پوچھے اجازت لئی آ۔ مومنہ مائی مسکرا کے آندی جڑی جمل وچ گئی سی محمد کولو پوچھ کے گئی سی، جڑی جمل وچ گئی سی محمد کولو پوچھ کے گئی۔ مومنہ مائی آندی میں تیرے کول قرآن نہیں پوچھدی، منوں پتہ ہے تینوں قرآن کوئی نہیں آمدا، میں تیرے وچوں مسئلہ پوچھنی ہاں، تیرے وچوں تینوں قرآن آمدا ہوندا تے تو سلونی دا دعوی نہ کردا۔ مولوی نے آکھیا پوچھاں کی پوچھنا ہے؟ مومنہ مائی نے آکھیا جڑی تو سر تے پگڑی بنی ہے تے پیچ کنے نے؟ اے ساڈے مومن بزرگ بھی بندے نے، وہ چاچے راں بھی بنی ہے، گن کے تے نہیں نہ بنی۔ او مومنہ مائی نے آکھیا چل کوئی نہیں گل میں مولا نو منن والی تو لا کے تے گن لے۔ مولوی صاحب نے پگڑی لانی شروع کر دی تھی، 1 2 3 4 ساری پگڑی لے گئی۔ مومنہ مائی مسکرا کے آندی مولوی صاحب انصاف نال دس پری پنجائے دی جنانی جدی پگڑی لوا دے انہوں سلونی دا دعویٰ کر دے، شرم نہیں آؤں توجہ ہے نا؟ حیدری یا سلونی دا دعویٰ تے ہو کرے بھائی فیاض جی نو پتا ہوئے میری پاک دے پیچ کنے نے، توجہ ہے نا؟ یعنی پاک اور معصوم او ہستیاں نے، انہاں نال علیہ السلام لکھیا جاندہ ہے، اے ہر سوال دا جواب دے سکدیاں نے، علم غیب رکھ دیاں نے۔ کتاب الصواعق المورقہ علامہ ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ معظمہ اپنے زمانے دا امام کعبہ صفحہ کتاب دا 120 ابن حجر مکی کہندا ہے کہ نبی دے 1.25 لاکھ صحابہ وچوں کسے دی جرت نہیں ہوئی جڑا سلونی دا دعویٰ کرے سوائے میرے مرشد حیدر قرار دے۔ یعنی اہل بیت تو علاوہ کوئی سلونی دا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ پاک اور معصوم ہستیاں دعویٰ کر سکتیاں نے علم غیب دا، حاضر و ناظر دا، یہ ہر سوال دا جواب دے سکتیاں نے، ہر ہو کے ٹائم ہر ایک دی مدد کر سکتیاں نے۔ سلیمان فارسی ایک جگہ طلاب دے وچ نہارے سن تے ایک شیر دہاڑ دا ہویا آیا تے اس وقت سلیمان فارسی نے کہا ہے کو جڑا میری مدد کرے۔ تھوڑی دیر بعد ایک جگہ تو غبار اٹھیا، ایک گھوڑ سوار آیا جدے چہرے تے نقاب آئی۔ شیعہ سنی بھائیو سلیمان فارسی نے اس گھوڑ سوار نے آکھا کہ میری مدد کرو۔ شیعہ سنی بھائیو مولا علی علیہ السلام سنو نقاب دے وچ انہاں آ کے اس شیر نو ماریا۔ اس وقت سلیمان فارسی نے ایک گلدستہ تیار کر کے مولا علیہ السلام نو پھلاں دا دیتا۔ ایک کئی 100 سال پہلے دا واقعہ سلیمان فارسی مولا علی علیہ السلام نے یاد کرایا سلیمان فارسی نو کہ دشت ارزنا دا واقعہ یاد کر کے میں تیری مدد کی تھی۔ سلیمان فارسی نے آکھا یا علی منو واقعہ تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرمایا جس وقت تنوں میں طلاب دے وچوں کڈیا اس شیر نو ماریا تو پھلاں دا ایک گلدستہ تیار کر کے دیتا ہی۔ انہیں آکھا مولا واقعہ تے تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرمایا اللہ اپنا گلدستہ۔ شیعہ سنی بھائیو سلیمان فارسی وے کیا دینے یا علی پول کھملائے نہیں مر جائے نہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرمایا علی کبھی ایمانت میں خیانت نہیں کرتا، علی کبھی ایمانت میں خیانت نہیں کرتا۔ پاک ہستیاں انہیں جڑیاں ہر مشکل ٹائم وچ مدد کر دیاں نے ہر بندے دیاں آ کے۔ عزادارو اگر لوگ انہاں ہستیاں دی شان سمجھ جاندے کدی بھی ثانی زہرا یزید دے دربار وچ نہ جاندے۔ مالک پاک صفحے عذاب بچھائی اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ 1.5 منٹ عزادارو تکلیف دیاں دا توحید و رسالت نہیں بچائی نہ بابے دی ولایت بلکہ ویر دی شہادت بچاندیاں پہنچی نہ ثانی زہرا یزید دے دربار وچ۔ خدا لعنت کرے اے حرام زادہ شراب دے نشے وچ دھوتا ہی۔ اے دے کول بادشاہ روم نیلچی بیٹھا سی بول کے آندے کنوں قتل کیتا ہی؟ ملون بول کے آندے چند باغی مارے نے۔ عزادارو جس وقت باغی دا لفظ آیا ثانی زہرا رو کے فرمایا فضا میرے تو پیچھے ہٹ جا، میں دربار وچ دسنا چاہنیاں میرا ویر حسین باغی نہیں نمازی آئی پتر رسول دا۔ عزادارو اس وقت دربار دے وچ نبی دا نبینا صحابی بھی موجود ہے، انہیں آکھیا منو دسو علی دا کیڑا پتر دربار وچ آ کے خطبے پیا دیندا ہے؟ کسے آکھیا شکر کر تیری آنکھاں کوئی نہیں علی دا پتر نہیں علی دی دھی دربار وچ آ گئی ہے۔ آخری جملہ کہہ رہے ہیں سادات کول معافی مانگ کے اے ملون ثانی زہرا نو پوچھدا کہ تواڈے تے مصیبتاں تے بڑیاں آئیاں نے کربلا دے وچ کوفہ دے وچ شام دے وچ سب تو زیادہ مصیبت تواڈے تے کیڑی جا تے آئے گی؟ جڑے سید بیٹھے ہو معافی مانگ کے جملہ عرض کرنا۔ اس وقت ثانی زہرا رو کے فرمایا جرت علیہ دوائی محاتبتک، اے یزید سب تو زیادہ مصیبت میرے تے اے آئی کہ علی دی بیٹی ہو کے تیرے جے شرابی نال گل کرنی پے گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلم۔